اگلا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ سنتا ہجری شروع کریں گے نا جی سنتا ہجری شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی وانما الہکم الہ واحد. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 236 سیریل ہے 236. ہم سن 9 ہجری کا تقریباً سارے واقعات ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے بعض وہ چیزیں جو ایک انسان سے ہونے کے چانس ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر کے کروایا گیا ہے. یہ جتنی باتیں میں نقل کر رہا ہوں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مالکی کی کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے شفا شریف. بہت مشہور کتاب ہے سیرت کی، اور بریلوی علماء بھی بڑا احترام کرتے ہیں اس کتاب کا. تو یہ جو باتیں میں نقل کر رہا ہوں تقریباً آدھی سے زیادہ وہاں سے میں نے باتیں نقل کی ہیں. جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی بھی نبی ہو، ہر نبی کو اللہ نے اس دنیا میں انسان کی شکل میں بھیجا، اور انسان ہی بھیجا. انسان کی شکل میں بھیجا، نمبر 1 انسان ہی بھیجا، اور انہی کے علاقے میں بھیجا. یعنی ایسا نہیں ہوا ہے کہ لندن میں نبی پیدا کیا جائے اور عرب میں بھیج دیا جائے، ایسا نہیں کیا گیا ہے. بلکہ جتنے انبیاء ہیں ہر نبی اپنے علاقے میں پیدا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اس کا بچپن سے لے کر جوانی تک ان کے سامنے رہے. جب وہ آگے دعوت کا کام کریں تو کوئی یہ انگلی اٹھا نہیں سکے کہ آج آپ بہت نیک ہیں کل خراب تھے، یا یہ کہ آج آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں ہمارے علاقے میں پتہ نہیں ہے آپ کی جوانی کیسے گزری ہے. یہ کسی کو کہنے کا جو ہے وہ چانس نہیں تھا. تو جتنے انبیاء آئے وہ حقیقت میں لباس بشری میں آئے، یعنی بشر کی حیثیت سے آئے. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء بشر نہیں ہیں بلکہ نور ہیں، اس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے. حقیقت میں وہ بھی یہ نہیں کہنا چاہتے خدا نہ خواستہ کوئی الگ سے ایک مخلوق ہے. ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا ان کو کنفیوژن ہوتا ہے. ہم بھی نبی کو نور مانتے ہیں. کس معنی میں نور مانتے ہیں؟ کہ نور کا کام ہے اندھیرے کو ختم کرنا. جہاں کہیں بھی قرآن میں نبی کو نور کہا ہے اللہ نے باقاعدہ، قرآن کو بھی نور کہا ہے. نور اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اندھیرے کو چھانٹنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرآن مجید نے ان کی زبان میں کہلایا، جو آج میں نے آپ کو تلاوت کی کہ قل انما انا بشر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں. اور کفار قریش کو بھی اس بات کا تھا کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو کم سے کم نبی کو انسان نہیں ہونا چاہیے، کوئی دوسری مخلوق ہونی چاہیے. اللہ نے اس کا جواب بھی دیا قرآن میں کہ اگر میں اس نبی کو کسی دوسری مخلوق سے پیدا کر دیتا تب تم یہ کہتے جب یہ دعوت کا کام کرتے کہ آپ نماز پڑھیں، ایمانداری سے رہیں، جھوٹ نہیں بولیں، چیٹنگ نہیں کریں. جب یہ بات کہتے تو آپ فوراً یہ جواب دیتے کہ آپ کو کچھ نہ سونا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، آپ چاہے دن بھر نماز پڑھتے رہیے. تو آپ یہ جواب کہہ کر کے ہماری نبی کی دعوت کا انکار کر دیتے. لہذا ہم نے نبی کو انسان ہی بنایا کہ ساری ضرورت جو تم کو ہے وہ نبی کو ہے، اس کے باوجود دین کا کام کر رہے ہیں وہ. لہذا دین کا کام ہر شخص کو کرنا ہے. اگر نبی مصروف سے مصروف تر شخصیت، اس کے باوجود اس نے دین کے کام کو، تبلیغ کو اس نے کیا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا. قرآن نے ان کے اعتراض کو بھی نقل کیا ہے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق.
یہ کیسے نبی ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں جو نبی کا نقشہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ آسمان سے کوئی اتر آئیں گے اور چمتکار دکھلانے لگیں گے اور چھو منتر ماریں گے تو فلاں کام ہو جائے گا. یہ سارے ایسے ان کے دماغ میں باتیں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ دنیا ہمیشہ اسی طریقے کے لوگوں نے دنیا کو بیوقوف بنایا ہے. یہ بات آپ کو یاد رکھیں. آدمی کا عقیدہ، جو یہ کہہ رہا ہوں جملہ اس کو نوٹ کریں، آدمی کا عقیدے کے خراب ہونے کی بنیادی وجہ دو ہوتی ہے. کتنی وجہ ہوتی ہے؟ دو وجہ ہوتی ہے. نمبر ایک، آپ کا فائدہ کہیں سے ہو گیا، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ چیز صحیح ہے. آپ کا نقصان کہیں سے ہو گیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. فائدہ اور نقصان صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. کسی سے مثلا ایک آدمی قبر پہ گیا، جا کر اس نے کہا کہ بابا میرے لڑکا نہیں ہے، لڑکا دے دو. لڑکا ہو گیا. یقینی بات ہے کہ وہ سب سے کہے گا کہ صاحب 10 سال سے بچہ نہیں تھا، بچہ ہو گیا. یہ بچہ ہونے کے باوجود بھی بچہ دینے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے. یہ جب تک آپ عقیدہ نہیں رکھیں گے تب تک مومن نہیں ہو سکتے. چونکہ ہوتا کیا ہے، اللہ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اللہ کرتا یہ ہے کہ اس کا عقیدہ آزمانا ہے. اب اس کو فائدہ ہو گیا، وہ زندگی بھر یہ عقیدہ رکھے گا اور اس عقیدے کا پرچار بھی کرے گا. تو آپ کو بتا دیں یہ بات، تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ چمتکار ہو جائے، کوئی فائدہ یا کوئی نقصان، یہ صحیح اور غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے. صحیح کی دلیل قرآن اور حدیث ہے. جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہی سچ ہے. اس کے علاوہ جتنے فلسفے، جتنی پالیسی، سب جھوٹی. یہ عقیدہ جب آپ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. لیکن اگر ہم کہتے بھی ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری طرح بشر ہے، مطلب کیا ہے کہ تمہارے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں. اس کا مطلب آپ کے درجے اور فضیلت پر بات نہیں کی جا رہی ہے. وہ تو انسان کوئی اپنے جملے میں ادا بھی نہیں کر سکتا کہ نبی کا کیا درجہ ہے، نبی کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے نزدیک نبی کی ویلو کیا ہے. اس کو ہم اپنی زبان سے گھیرنا چاہیں تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. ہم صرف اسی معنی میں کہتے بشر ہیں کہ ان کے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بھی دادا ہیں، چچا ہیں، پھپھو ہیں، نانا ہیں، فلاں ہیں، ڈماکے ہیں، بچے ہیں، بیوی. اسی معنی میں وہ بشر ہے. رہی فضیلت، رہے درجات، تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتی ہے. اچھا، اب وہ جب ایک آدمی کو بشر مانا گیا تو بشری کچھ تقاضے ہیں. جان بوجھ کر پوری لائف کے میں اہم واقعات آپ کے سامنے آج کوٹ کر دیتا ہوں جو بحیثیت بشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے جان بوجھ کر کے کروائے. دیکھیں، آدمی جو ہم انسان ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا میں زندگی بھر کبھی بیماری نہیں ہوا. بیمار ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے. ایک آدمی کو اگر کوئی چیز مار دی جائے گی تو چوٹ لگ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں زبردست چوٹ لگی، جنگ احد میں زبردست چوٹ لگی. یہ سب ہونے کے باوجود بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ درجہ ان کا کم ہوا ہے. نہیں، یہ سب اللہ کی مشیت ہے. میں وہی بتا رہا ہوں، اللہ جیسے طائف والوں نے مارا، جنگ احد میں پتھر مارا گیا. اللہ چاہتا تو کیا، اللہ تو قادر مطلق ہے، چاہتا ایک پتھر بھی نبی کو نہیں لگتا. اور وہی اللہ نے بس کئی موقع پر، 20 موقع پر لوگوں نے تلوار اٹھا کر مارنا چاہا، اللہ نے حفاظت کر کے بھی دکھلایا، دیکھیے میں ایسا بھی کرتا ہوں. لیکن دونوں ساتھ ایک کام کیا اس نے. انبیاء بہت سے قتل ہو گئے، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کہ بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا گیا. بہت سے انبیاء کو قتل کرنے کے لیے ساری دنیا اکٹھا ہو گئی، نہیں قتل کر پائے. تو یہ اللہ کا اس قسم کا جو پلان ہے وہ جان بوجھ کر کرنا چاہتے ہیں کہ جب میں بچانا چاہتا ہوں تو بچا لیتا ہوں، اور جب میں ہٹ جاتا ہوں تو جو انسانی کمزوریوں سے واقع چیزیں ہو سکتی واقع ہو سکتی ہیں. حضرت عمر بہت بڑے بزرگ ہیں. 1.5 سے پونے 2,000 کلومیٹر پر انہوں نے دیکھ لیا قادسیہ میں کہ صاحب اسلامی فوج پر پیچھے سے حملہ ہونے والا ہے. اور جمعہ کے خطبے میں خطبہ دیتے دیتے اچانک آپ نے کہا یا ساری الجبل، پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے، اور پھر خطبہ جاری کر دیا. اور وہ کمانڈر کہتا ہے کہ میں نے عمر کی آواز اپنے کانوں میں سنی. پونے 2,000 کلومیٹر دیکھنے والا بندہ 5 فٹ دوری پہ نہیں دسا جس نے چاقو مارا.
جس نے حضرت عمر کو چاقو مارا، جس میں حضرت عمر کی شہادت پیش آئی، وہ 5 فٹ کی دوری پر تھا۔ 2500 کلومیٹر دیکھنے والا بندہ 5 فٹ نہیں، کیوں؟ 2500 خود نہیں دیکھا تھا۔ جب اللہ نے دکھلانا چاہا تو دیکھ لیا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، آپ کو معلوم ہے؟ ہدہد پانی کو دیکھتا ہے کہ پانی کتنا ڈیپ میں ہے۔ پہلے جب بادشاہ لوگ فوج لے کر چلتے تھے تو ہدہد پالتے تھے، تو وہ کھود جب چلتا تھا تو کھودتا تھا، وہ جہاں کھود دیتا تھا وہاں پہ پانی کا لیول کیا ہوتا تھا؟ اوپر ہوتا تھا۔ پھر فوج وہیں پہ کنواں بنا لیتی تھی اور اپنا پانی پیتی تھی۔ وہ جو زمین کے نیچے دیکھتا ہے، سامنے اس کے جال لگا رہتا، ہدہد پھنس جاتا ہے۔ زمین کے نیچے دیکھنے والا ہدہد سامنے کا جال دیکھ نہیں پاتا ہے۔ وہ دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کی خود کی نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے گفٹ ہے۔ تو یہ جو نبی کے ساتھ چوٹ لگ جانا ہے، بیمار ہو جانا ہے، یہ ساری چیزیں جان بوجھ کر ہوئی ہیں، لیکن ویسے ہی اللہ نے ایک دم خرق عادت کام بھی کرایا ہے کہ جو ناممکنات میں سے ہے۔ بھائی پوری فوج پیاسی ہو گئی، آپ کو معلوم ہے کہ ریگستان میں پانی کتنی اہمیت رکھتا ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھ سے چشمہ جاری کر دیا، کہا پیجیے بھائی، اور لوگوں نے شوق سے پیا، نہایا دھویا، اتنا پانی ہوا کہ جانور بھی پی لیے، فوج بھی پی لی، نہا بھی لیا، لوگوں نے اسٹاک بھی کر لیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ جو یہاں کہلا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں، تو بشری جو بھی کمزوریاں ہیں وہ ساری کی ساری ہوتی ہیں۔ اس بشری کمزوری میں جو ایک چیز ہوتی ہے جس سے نبی مبرہ ہوتا ہے وہ گناہ کا ہونا ہے، ایسا نبی سے نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہونا بھی ہماری کمزوری ہے، غلطی ہم سے ہونا بھی ہماری کیا ہے؟ ویکنس ہے۔ بڑی بھی ہم کر سکتے ہیں، چھوٹی بھی کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو ایسا نہیں کہا اللہ نے کہ یہ غلطی کر نہیں سکتے، یہ نہیں کہا ہے۔ اللہ نے کہا میں ان کو غلطی ہونے نہیں دیتا ہوں۔ اگر غلطی ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں تو پروردگار عالم قبل اس کے کہ غلطی ہو اس سے پروٹیکٹ کر لیتا، اپنے نبی کو اس سے بچا لیتا ہے۔ تو انبیاء جو معصوم عن الخطا ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، وہ ان کی ذات کے طور پہ نہیں ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، لہذا وہ غلطیاں نہیں کرتے ہیں۔ اور رہی بقیہ دوسری چیزیں، بھوک کا لگنا ہے، پیاس کا لگنا ہے، چوٹ کا لگنا ہے، بھول جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ اندازہ کریں کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول پر نازل ہوا۔ اور اللہ نے وعدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی جلدی لا تحرک بہ لسانک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو کیوں اتنی جلدی ہلا رہے ہیں کہ جلدی سے ہم یاد کر لیں؟ ہم یاد کرا دیں گے، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ وہی نبی نماز میں کھڑا ہوا بھول گیا، قرآن کی آیت کو بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بھولنا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، بھولتا ہے۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھا کر کے چلے گئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ ہاتھ سے ظہر کی رکعت 2 ہو گئی ہے، بھول گئے۔ سونا انسان کی کمزوری ہے، سونے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ روزانہ 4 بجے اٹھتے ہیں، ایک دن اللہ سوئچ آف کر دیتا، نہیں اٹھتے، عادت ہے آپ کی 4 بجے اٹھنے کی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں۔ وہی بندہ جو ڈیلی اٹھتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5 بجے آنکھ کھل گئی، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سورج نکل آوے آنکھ کھل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا، پوری فوج کو سلا دیا، بلال سے کہا جگتے رہنا، جگا دینا فجر کے ٹائم میں۔ بلال نے کہا آرام سے سوئیے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم جگائیں گے۔ اللہ کے رسول کو اطمینان ہو گیا، اور جب آدمی کو اطمینان ہو جاتا کوئی جگانے والا ہے تو اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اگر آپ کو خود سے معلوم ہے میری 4 بجے کی ٹرین ہے تو آپ سو ہی نہیں پائیں گے، ہر 20-25 منٹ کے بعد 4 بجتے رہیں گے آپ کے۔ لیکن اگر امی بول دی کہ بیٹا سو جاؤ ہم جگائیں گے، اب آپ 4 بجے تک آپ اٹھیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو اطمینان ہے کہ امی جگائیں گے۔ لیکن اگر کوئی جگانے والا نہیں ہے تو آپ سو ہی نہیں پائیں گے۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رسول سوئیے، ہم تو ہی ہیں جگانے والے۔ بلال بھی سو گئے۔ اللہ نے جان بوجھ کر پوری فوج کو سلایا، نبی کو بھی سلایا۔ سورج نکل آیا، جس کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی ہو، جب اس کا سورج نکلا ہوگا تو اس کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ ہم امیجن اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم ڈیلی چھوڑتے ہیں تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چکر ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں نماز نہیں چھوٹی ہو، اگر اس کے سامنے سورج نکلتا آئے گا تو پہلی بات تو گھبرا ہی جائے گا کہ کیا حادثہ یہ پیش آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا، بلال نے کہا جو تم نہ سلایا وہ ہم نہ بھی سلایا۔ بلال کو اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ بلال نے جان بوجھ کر
آپ نے نیند نہیں کی تھی، اللہ نے سلا دیا وہ بھی۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کی جتنی کمزوریاں ہیں، ساری کمزوریاں اللہ جان بوجھ کر اپنے نبی سے کراتا ہے، اور بہت سی جگہ جہاں پر انسان کمزوری کرتا ہے وہاں پر اللہ حفاظت بھی کر لیتا ہے۔ بھئی اگر 10 آدمی یہاں پہ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں مارنے کے لیے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہو، آپ دروازے سے نکلیں گے تو نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ بندہ مر جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاڈ آف آنر کی طرح سے گزر گئے، دونوں طرف سے لوگ کھڑے ہوئے تھے تلوار لیے کہ اللہ کے رسول نکلیں گے اور ہم قتل کر دیں گے۔ اللہ نے دکھلایا کہ دیکھو میں کیسے اپنے نبی کو ان کے سامنے سے نکالتا ہوں۔ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، طائف میں لوگ مار رہے تھے، آپ چاہتے تو سارے پتھر فرشتوں کو کہہ دیتے جتنے پتھر مارے ان کو کیچ کرو ختم کرو، ساری چیزیں ممکن ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہوتی رہتی ہیں، یہ انسانی کمزوریاں ہیں۔ یہ جتنی کمزوری ہوئی ہے، جیسے بھولنا، میں نے آپ کو مثال دی، جادو کا اثر ہو جانا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حالانکہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، انکار آپ نہیں کر سکتے۔ ایک طبقہ یعنی علماء کا کاذب نہیں، نبی پر جادو ہو نہیں سکتا، نبی جادو سے مستثنا ہے۔ ہمارے علماء نے ایک جملے میں جواب دیا، کہا اگر نبی بیمار ہو سکتا ہے تو جادو بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک بیماری، یہ بھی ایک بیماری۔ اگر نبی بیمار ہو سکتا ہے، نبی کے سر میں درد ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، تو نبی کے اوپر جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کرایا تاکہ تم ان کو خدا نہیں کہو، لیکن تم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم خدا کی کرسی پہ بٹھا کے ہی چھوڑیں گے۔ بھئی یہاں تک کہتے ہیں کہ کرسی پہ تھوڑی سی جگہ باقی ہے، اللہ جس کرسی پہ بیٹھا ہے اس پہ تھوڑی سی جگہ باقی ہے، اور اس کرسی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا۔ تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو دھیرے سے نیچے کر دینے کا خدا نہ خواستہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کرسی بٹھا دینے کا۔ اللہ نے اتنی سب واقعات اللہ اپنے نبی سے جان بوجھ کر کرائے۔ آپ دیکھیں معراج ایک دم انبلیویبل واقعہ ہے، عام انسان کے بس میں نہیں ہے اسپیس کو کراس کرنا۔ پہ سورج کی تپش 1,36,00,000 ڈگری غالباً سورج کی تپش ہوتی ہے، اس تپش کو کراس کرنا اور پھر آسمان پر چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر جہاں دیکھتا ہے کہ ایک نا یقین کرنے والی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہو گئی ہے، وہاں پر وہ بندہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ راتوں رات وہ لے گیا اپنے بندے کو۔ بندہ بتا رہا ہے کہ یہ بندہ ہے، خدا نہیں، اگرچہ کام ایسا کر رہا ہے کہ لگتا ہے کہ مطلب خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اس جگہ پر اپنے بندے کو کیا کہہ رہا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ ہمارے بندے کنفیوز نہیں ہوں کہ یہ خدا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو جانا۔ فیصلے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لوگوں میرے سامنے ایک کیس آتا ہے، 2 وٹنس ہوتے ہیں، ایک وٹنس اتنا چرب زبان ہے، اتنی اچھی بات کرتا ہے کہ غلط بات ہمارے سامنے اس انداز سے پریزنٹ کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں سچ بول رہا، میں فیصلہ کر دیتا ہوں، حالانکہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے غلط ہو۔ بھئی ایک آدمی جو بات کر رہا ہے، آرگومنٹ ہوتا کیا ہے؟ آپ کے پاس جتنے تگڑے گواہ ہوتے ہیں اتنا اچھا مقدمہ ہوتا ہے۔ وکیل جو ہے نا، وہ تو گواہ سے جرا کرتا ہے نا، وہ جرا کرنے میں گواہ کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے، گواہ ٹوٹ جاتے ہیں، مقدمہ ہار جاتا بندہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے سامنے 2 وٹنس آتے ہیں، اور ایسا ممکن ہے کہ میں غلط والے کو صحیح سمجھ کر فیصلہ کر دوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرا صحیح فیصلہ کرنا بھی غلط ہی مانا جائے گا اللہ کے دربار میں، اور تم میرے فیصلے کو یہ جا کر کے پبلک میں نہیں کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر کے جا رہا ہے، گرچہ فیصلہ میں نے کیا ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ اگر سامنے والا چرب زبانی اختیار کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی عورتیں اتنا زارو قطار روئیں گی کہ آپ یقین کر لیں گے، اور نمبر 1 کی فراڈیاں ہوں گی۔ ہوتی نہیں؟ جو مانگنے آتے ہیں، جب آپ پھنس جاتے ہیں، کیسے پھنستے ہیں؟ ان کے گفتگو تو پھنستے ہیں نا، ایسے انداز سے پھنستے ہیں۔ یہ تو ٹائم نہیں ہے، ورنہ ابھی 30 منٹ کا واقعہ سنا، یہی مدرسے میں ہوا۔ ایک آدمی اتنا زبردست پلان کر کے آیا، ہم کو، مولانا نذیر صاحب کو، دادن صاحب کو، سب کو اس نے جو ہے وہ کنونس کر لیا، اور کہ صاحب ایسا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو لمبی چوڑی بات ہے، کبھی اکیلے میں پوچھ لیجیے کہ ورنہ پروگرام خراب جائے گا۔ تو کس چیز نے؟ اس کی بات نے ہی ہم کو دھوکہ دیا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی باتوں سے معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ کتنے پیار سے آ کر کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں،
ہمارے قبیلے والے بہت لوگ ہیں, آپ ایسا کریں کہ کچھ لوگوں کو بھیج دیں, چل کے ہمارے یہاں تبلیغ کا کام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اندازہ کریں کہ جو یہ بھی بتانے والا وہی رسول ہے جو کہہ رہا ہے کہ جنگ احد میں, جنگ بدر میں کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا, 24 گھنٹہ پہلے بتا رہے ہیں. وہی نبی کے سامنے آ کر کے لوگوں نے دھوکہ دیا کہ صاحب آپ ہم کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے, دین کا کام ہو جائے گا, ہمارے قبیلے والے مسلمان ہو جائیں گے, اور یہاں سے اچھے اچھے لوگوں کو دعوت کے لیے بھیج. 70 آدمی کو حضور نے بھیج دیا, ان بدماشوں نے 69 کو شہید کر دیا. آپ اندازہ کریں جس وقت 69 کو وہ شہید کیا گیا ہے, سب سے پہلی بات تو اس وقت سخت شارٹیج چل رہی ہے دعوت کے کام کرنے والوں کی, اور اس میں سے سلیکٹڈ صحابہ کو اللہ کے رسول نے سلیکٹ کر کے بھیجا کہ جائیے آپ ان کے علاقے میں تبلیغ کیجئے, یہ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اور 69 لوگوں کو انہوں نے کیا کر دیا, شہید کر دیا. کیا بتانا چاہتا اللہ کہ ایسے گفتگو سے نبی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے, ایسے گفتگو سے نبی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت دھوکہ کھائے گا. ایک آدھ واقعہ جان بوجھ کر پروردگار عالم کرواتا ہے. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیاوی معاملات میں لوگ کھجور کو کراس کرتے تھے, میل فیمیل ملاتے تھے, حضور کو معلوم نہیں تھا یہ کیا چکر ہے. معلوم ان کو بھی نہیں تھا جو ملا رہے تھے, ان کی عادت تھی, وہ سمجھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ بایولوجی کے میں اسپیشلسٹ تھے وہ لوگ کہ اس کو جو ہے وہ فیمیل میل ملایا جائے گا تو کھجور اچھی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ, چونکہ آپ مکے کے رہنے والے تھے, تاجر تھے, آپ کو معلوم نہیں تھا. دیکھا لوگ کیا کہتے ہیں میل پھول کاٹتے ہیں, اس کو نکالتے ہیں, اس میں سے پھول نکال کر کے جو فیمیل درخت ہے اس کے پھول کے اس میں اس کو باندھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم ایسا کرتے تو کھجور آتی. کہا بیکار بات ہے تمہاری, چھوڑو اس کو. وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول بول رہے ہیں, لہذا جو بول رہے ہیں سچ ہے, ہم کو فالو کرنا ہر حال میں. انہوں نے چھوڑ دیا. جو لوگ کر چکے تھے. اب جو نہیں کیے تھے, جب ان کے درخت سے کھجور آئی تو کھجور چھوٹی. حضور نے فرمایا کیا چکر یار, ہم مکے میں تھے تو کھجوریں بڑی اچھی ہوتی تھی, مدینے آ گئے تو کھجور اتنی بڑی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے منع کر دیا, ہم کیا کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میں نے منع کیا, مجھے کیا معلوم اس کی وجہ سے کھجور ہوتی ہے. آپ نے فرمایا انتم معلوم ہو بامور دنیاکم, ہو سکتا ہے دنیاوی معاملات میں تو مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہو. اب آپ دیکھیں نبی ہے, اب آپ کہتے نہیں نبی سب کچھ جانتا ہے. صاحب ارے سب کچھ جانتا ہے تو اتنا بڑا ایسا سب کچھ جانتا ہے, اتنا جانتا ہے جو اللہ نے بتایا ہے. ہمارے بریلی بہت بڑے عالم کرم پھر چاہ صاحب پاکستان کے, انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے. میں نے آپ کو اس پروگرام کے درمیان میں ایک دن لا کر ان کی کتاب کے سامنے سنایا تھا. ان کا کہنا ہے کہ اگر انسان سے موازنہ کریں گے نبی کے علم کا تو وہ اتنا جانتا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. لیکن اگر نبی کے علم کو اللہ سے کمپیئر کریں گے تو سمندر اور قطرہ ہے. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے, اللہ سمندر ہے, سب کچھ. حدیث میں آتا ہے, قرآن کی آیت ہے کہ ایک قطرہ پانی جب کشتی پر چڑیا بیٹھ کر پانی پیتی ہے سمندر سے, اللہ کہتا ہے جتنا پانی اس نے کم کیا ہے وہی سب کا علم ہے, میں سمندر ہوں. کتنا کم کرتی ہوں پانی پی کر, سمندر کے لیول کو گھٹا دیتی کیا, کچھ بھی نہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا ہے. تو جان بوجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی میں ایسے بے شمار واقعات کروائے, اور ان سب کے پیچھے جیسے انسان ہوتا نا کہ اس کا کبھی مذاق کرنے کا دل چاہتا ہے, کبھی سنجیدہ رہنے کا دل چاہتا ہے. کبھی آپ سو کر اٹھتے ہیں بہت فریش ہوتے ہیں, بتا نہیں سکتے آپ. کبھی اٹھتے ہیں ایک دم ابوسن کم تریرا, جیسے چہرہ ایسا جیسے دوا کھائے ہوں. آپ خود نہیں بتا سکتے ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ ہی, ہم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. اٹھیں گے کبھی بہت ایک دم فریش رہیں گے, کبھی اٹھیں گے ایک دم نروس رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے مذاق بھی کر لیتے تھے. اب آپ سوچو ارے ابھی ایک مولانا صاحب کوئی مذاق کر لیتا, آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. ارے مولانا ہو کے مذاق, ارے مولانا نہ ہو کیا کہتا, کوئی فرشتہ ہو گیا وہ. بھائی انسان ہے, اس قسم کی اس کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں. ایک صحابہ ہے اللہ کے رسول کے پاس, کہ رسول میں سفر کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی اونٹ دے دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا ان کو اونٹ کا بچہ دے دو. وہ پریشان کہ مجھے سفر کرنا ہے, مجھے اونٹ کا بچہ کیا, لے جا کر کے اس کو دودھ پلانا ہے. اللہ کے رسول میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں سفر کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ اونٹ دے دیے سفر کروں, اور آپ کہہ رہے ہیں اونٹ کا بچہ دے دیجئے, میں کیا فائدہ میرے.
حضور نے کہا کہ ہر اونٹ تو بچہ ہی ہوتا اپنے ماں کا نا. اب جب انہوں نے ایسے کیا تو وہ ہنس دیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجیدگی سے مذاق کر لیا. ایک بڑھیا آئی, ایسے بات ہونے لگی. حضور صاحب نے کہا کہ بوڑھی کوئی جنت میں نہیں جائے گی. اور وہ رونا شروع کیا ہوتا کہ میرا اس میں کیا قصور, میں بوڑھی بنی. بوڑھی عمر اللہ نے دی ہے اور آپ بولے بوڑھی نہیں جائے گی. اب دیکھا حضور نے تو بہت زیادہ رونے لگی. تو حضور نے کہا میں نے کہا کہ جنت میں جو عورتیں ہوں گی کوئی بوڑھی نہیں ہوگی, سب جوان ہوں گے, آپ بھی جوان ہوں گے. تو اس کو اپنی جوانی یاد آ گئی, ارے بڑے مزے ہو جائیں گے تب تو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس قسم کی بات کی. تو یہ سب ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر سرزد کرایا. اب اس کے سرزد کرانے کی وجہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم, ایک پتہ نہیں بتا پاؤں گا, ایک مختصراً وجہ بتا دیتا ہوں کہ ان سب کے پیچھے راز کیا ہے, جو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. بہت پیاری باتیں لکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اللہ ہوں. کوئی کتنا بڑا بھی ہو جائے وہ بندہ ہی ہے, اللہ ہے. اللہ جب اپنی مشیت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ساری دنیا کیا ہے, ہیچ ہے. طائف میں مارا جا رہا تھا, یقینی بات اللہ دیکھ رہا تھا. اللہ صرف ارادہ کر لیتا تو طائف کی تباہی کیا تھی, کافی تھی. اس کو مارا جا رہا ہے جس کو وہ بہت چاہتا ہے. بھائی تقاضا تو یہ ہونا چاہیے جس کو آپ بہت چاہ رہے ہیں اپنی جان لٹا دیں یار, اس کے اوپر تو حملہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ بھی اللہ جو مالک کل ہے, جس کے اشارے پہ کائنات ہلتی ہے اور چلتی ہے, وہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مار رہے ہیں. تو بتانا چاہتا ہے کہ پروردگار عالم دیکھو میں اللہ ہوں, بقیہ ساری دنیا ہم سے نیچے ہے. تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مشیت الہی جو اللہ کی مرضی ہے وہ ضرور واقع ہوتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جس کے جیسے نبی مصیبت میں مبتلا ہوا, نبی کو آرے سے چیر دیا گیا, نبی کو جیل میں ڈال دیا گیا, نبی کو 12 سال تک بیماری لگی رہی, کیڑے پڑ گئے, یہاں تک ہوا. یوسف علیہ السلام, آپ اندازہ کریں, ایک بے گناہ آدمی 12 سال لگاتار جیل میں رہا. یوسف علیہ السلام کی چھوٹی موٹی تو 12 سال لگاتار, اور گناہ کچھ بھی نہیں. بھئی اللہ چاہتا بہت پہلے فیصلہ کرا دیتا, بادشاہ کے دل میں ڈال دیتا, ساری باتیں ہو جاتی. تو دوسری وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ یہ سب مصیبت جب ڈالتا ہے پروردگار عالم انبیاء پر خاص کر, تو ان کی بزرگی کا اظہار ہوتا ہے. 12 سال تک رہنے والا یوسف علیہ السلام نبی جب ان کو چھوٹے تو کبھی انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کہ اللہ آپ اللہ ہیں, کیا کر رہے تھے, میں 12 سال تک جیل میں رہا, آپ اپنی کرشمہ نہیں دکھلائے. وہ اس 12 سال رہنے کے باوجود پروردگار عالم سے اتنی ہی محبت جتنا کہ پہلے دن محبت تھی. عام آدمی نہیں کر پائے گا یہ. وہ تو 1000 ڈاؤٹ کرے گا کہ معلوم نہیں اللہ ہے بھی نہیں ہے, کیا چکر ہے یار, میں بے مطلب جیل میں پڑا ہوں. اور کہتا ہے کہ اللہ مدد کرتا مظلوموں کی, مجھ سے بڑا مظلوم اس وقت کوئی نہیں ہے اور کوئی کرشمہ نہیں دکھلا رہا ہے. لیکن انبیاء وہ سب کے بعد بھی ان کا اعتقاد پہلے دن سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے میرے رب کی مشیت ہے. تو اس کی بزرگی جو کور رہتی ہے نا, وہ کیا ہوتی ہے, کھل کر سامنے آ جاتی ہے, جیسے کھل جاتا ہے پھول. تو حضرت فرماتے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی بزرگی جو ہے نا, اس بزرگی کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, دکھلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم اگر ہوتے تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی, اور اس کو دیکھو کہ اتنا مسائل جھیلنے کے باوجود بھی ہم سے اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جو پہلے دن رکھتا تھا. پھر تیسری وجہ لکھی ہے کہ ساری دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بشر ہے. وہ کیا ہے, بشر ہے. بشر کے اندر جو بھی ویکنس ہے وہ ساری ویکنس ہونے کے چانسز ہیں. ہاں بشر کے اندر گناہ کرنا ہے, انبیاء کو رب العزت کیا کرتا ہے, اس گناہ سے محفوظ رکھتا ہے. اور محفوظ رکھنے کی بھی بنیادی وجہ ہے کہ اس کو دنیا کا سمپل بننا ہے, ایگزامپل بننا ہے. اگر اس سے ایسی غلطیاں ہو جائیں گی تو پبلک اس ایک کی مثال پکڑ کر زندگی بھر غلطی ہی کرتے رہے گی. لہٰذا اللہ رب العزت جان بوجھ کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے تاکہ پبلک جو ہے, عوام جو ہے, وہ اس کا نمونہ جو رہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات بڑی پیاری لکھی ہے, بہت دل کو لگنے والی. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو اس کی زندگی میں معجزات سرزد ہوتے ہیں,
جو معجزات ہوتے ہیں، پانی کا نکل آنا، دو کا کھانا، فوج کھا لینا، تو اس سے انسان کو کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہے۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ ساری اس سے بشری تقاضے کرواتا ہے۔ یہی تو ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کیوں کہا؟ بھئی خدا کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ کسی زندہ کو مار دینا اور زندے کو کیا کر دینا؟ مردے کو کیا کرنا؟ زندہ کر دینا۔ یہ لاسٹ صفت ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں صفت موجود تھی۔ پہنچتے تھے قبر کے پاس، کہتے تھے قم بإذن اللہ، حالانکہ کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھو۔ پبلک نے دیکھا یہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، تو کچھ نے کہا کہ یہ تو خدا ہی ہیں، کچھ نے کہا اگر خدا نہیں ہے تو کم سے کم خدا کے بیٹے تو ضرور ہیں۔ تو یہ جو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے تمام معجزات سے، اس معجزات کو کہ کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت جان بوجھ کر کیا کرتا ہے کہ ان سے اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں، بھول جانا، سو جانا، بھوک کا لگنا، بیوی کی ضرورت محسوس کرنا، بچے کے مرنے پر آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ سب جان بوجھ کر کراتا ہے کہ کہیں وہ معجزے کی بنیاد پر آپ جو ہے نا وہ ان کے بارے میں کنفیوز نہیں ہوں۔ تو یہ جو بات حضرت نے لکھی ہے اس کی بہت، اور ایک آخری بات انہوں نے اور لکھی ہے، مولانا نے لکھا ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول ہیں، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر نبی کے لیے سارے ماحول ایک دم پھولوں کی طرح کر دیتا، یعنی دعوت کا کام آپ نے شروع کیا، ساری چیزیں ہموار ہو جاتی، جس کے پاس پہنچتے وہ اہلاً و سہلاً مرحبا، میں تو آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا، لوگ دعوت قبول کر لیتے، کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی، دعوت پہ دعوت ہوتی، کھانے پہ کھانے ہوتے، تو بعد والے جو دعوت میں پرابلم آتی تو وہ کیسے برداشت کر پاتے؟ اب اللہ دکھلانا چاہتا ہے کہ اگر میرے نبی کو دعوت کے کام میں پاپڑ بیلنا پڑا ہے تو ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے، تاکہ دعوت کے کام کرنے والے قیامت تک اپنے نبی کو نمونہ بنا کر کے اور ان کی اس تکلیف کو سوچ کر کے اپنی تکلیف کو بھول جائیں کہ جب اللہ اپنے رسول کو دعوت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اتنی تکلیف دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے۔ تو قیامت تک کے لیے دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے ایک حوصلہ ہے، اور جب ان کو تکلیف ہوگی، ابھی تو ہماری جو تکلیفیں ہیں نبی سے نیچے ہی ہیں۔ بھائی ہم کو کسی نے پتھر نہیں مارا، ہم کو کسی نے ہمارے گھر سے نہیں نکالا، ہم کو کسی نے ہماری بیوی پر الزام نہیں لگایا، بھئی اللہ کی یہ ساری چیزیں ہیں نا، اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والی بھی، ہم کو کسی نے دعوت کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری بیٹی کو طلاق دے دیں گے اگر تم دعوت کا کام نہیں، یہ ساری کیفیت اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی۔ تو قیامت تک کے لیے کہ دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ بنایا۔ اب وہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ باتیں کرنی تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔